الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کتاب ہدایت ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز، باقاعدہ ایک آیت مبارکہ کے تحت اس کے ترجمہ تفسیر تشریح کے ساتھ اور اس سے ثابت ہونے والے احکامات کچھ انشاءاللہ العزیز اس بارے میں سنیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے سے متعلق اللہ خود قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو، درود بھیجو، ان کی ذات پر سلام بھیجو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اور بطور خاص ماہ مبارک رمضان شریف کی ان پربہار لمحات میں، ان گھڑیوں میں، ان ساعتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے یاد بھی کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کو اپنا معمول اور وظیفہ بھی بنا لیجیے۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود شریف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منشن کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت، عظمت، احترام، ادب سے متعلق متعدد مقامات پر ارشادات فرمائے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ دنیا کا کوئی اگر بادشاہ ہو اور وہ جب اپنے تخت پر موجود ہے، اپنی حکومت پر موجود ہے، تو اس کے وضع کردہ اصول و ضوابط ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بادشاہ کی تکریم اور تعظیم کو کیسے بجا لایا جائے۔ یا وہ خود ہی بیان کرتا ہے، یا وہ بادشاہ خود بیان نہیں کرتا بلکہ اس بادشاہ کے ہی کوئی وزیر یا مشیر ان چیزوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور جب یہ بادشاہ چلا جائے، اس کی حکومت چلی جائے، تو وہ اصول و ضوابط بھی اپنے ساتھ لے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے یہ انداز، دنیا کے بادشاہ کے انداز تو سب دیکھتے ہی رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے انداز یہ بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ خوبصورت بات اور خوبصورت پہلو جو آج ہم نے سننا اور ذکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر مقام سے نوازا ہے کہ آپ کی بارگاہ کے آداب وہ خود ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم سے متعلق، آداب سے متعلق اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے۔ اور اس کے لیے متعدد آیات مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی ان کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں اور بیان کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے۔ قیامت تک کے لیے وہ بیانات ہیں، قرآن کتاب ہدایت میں وہ بیان موجود ہے۔ اس بیانات اور اس احترام اور آداب کے کلمات کو ہم کبھی نماز کی حالت میں تلاوت کا حصہ بناتے ہیں، کبھی خطبے کی حالت میں، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اور یہ آداب ہمیشہ کے لیے بیان فرما دیے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر یہ اعلان فرمایا اور یہ ارشاد فرما دیا ہے
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور ان کی عزت کو بچا لاؤ، ان کی توقیر کو بچا لاؤ، اور پھر اللہ کی تسبیح صبح و شام بیان کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح کا ذکر بھی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توقیر اور تعظیم کے معاملات کے بعد ارشاد فرمایا ہے۔ یہ رب کعبہ کی شان کریمی ہے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب اس امت کو سکھا دیے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ پہلی آیات مبارکہ اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اس آیت مبارکہ اور اس کے ترجمے اور تشریح کو سماعت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس آداب سے متعلق ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ جاؤ، آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ یہ ادب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا تو سمجھ میں آ گیا، کوئی کام میں آگے بڑھ گیا، کوئی کلام میں یا چلنے میں یا فعل میں آگے بڑھ گیا۔ اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ وہ مکان سے پاک، وہ زمان سے پاک، وہ جسمانی حیت اور کیفیات سے پاک، وہ ان حوادثات سے منزہ ہے، مبرہ ہے، اس سے آگے کوئی کیسے بڑھ سکتا ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، اور اس کی ذات سے آگے بڑھنا یہ کوئی بھی نہیں ایسا عمل کر سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم کسی معاملے میں آگے بڑھے تو یہ ایسے جیسے اللہ سے آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جیسے کرتے ہیں تو وہ ایسے جیسے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایسے جیسے اللہ سے محبت، اور یہاں آگے بڑھنے میں بھی یہی کہ ان سے آگے بڑھا، گویا کہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، مگر ان کی اطاعت، ان کی محبت اور ان کی فرما برداری کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی محبت وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی ارشاد فرما دیا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مراد رسول سے کسی معاملے میں آگے مت جاؤ۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور چند اصحاب نے قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کر لی۔ جب قربانیوں کو حضور سے پہلے کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ کا نزول فرما دیا، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو، رسول سے آگے نہ بڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور انہیں قربانی دوبارہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ قربانی کے لیے میرے پاس جانور تھا وہ ذبح کر چکا، اب کچھ نہیں ہے میرے پاس سوائے ایک بکری کے، اور اس کی عمر 6 مہینے ہے، وہ بکری کی عمر 6 مہینے ہے۔
قربانی کے لیے بکری اور بکرے کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن مینڈھا ذبح کرنے تو وہ 6 مہینے کا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں بکری ہے وہ 6 مہینے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہی کر لو، تمہارے لیے یہی کافی ہے، اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، تمہارے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ بات ارشاد فرما دیں۔ یہاں یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ارشاد فرما دیں وہ بھی حکم الہی ہی ہے کی طرح ہے، اور آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے جس کے لیے جو حکم دے دیں وہی اس کے لیے شریعت کا حکم بن جاتا ہے، وہ کہ قرآن ہی کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دیں لے لو اور جس سے منع کریں تم رک جاؤ۔ روزوں سے متعلق بھی تو وہ احادیث مبارک ہیں کہ جس میں روزے توڑنے سے متعلق کفارے کو بیان کیا گیا۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ٹوٹ چکا ہے، کفارہ۔ فرمایا 60 روزے رکھو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ 60 کو کھانا کھلاؤ، غلام آزاد کرو، ہے نہیں، 60 کو کھانا کھلاؤ۔ عرض گزارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ بٹھا دیا۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ فرمایا وہ کہاں ہے قسم کا کفارہ پوچھنے والا اور روزے کا کفارہ پوچھنے والا؟ تو کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ فرمایا یہ لے جو کھجوروں کا ٹوکرا، بانٹ دو، غرباء میں، مساکین میں بانٹ دو، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ کفارہ پوچھنے آئے اور کفارے میں جو چیز بانٹی جا رہی وہ خود بارگاہ رسالت سے دی جا رہی ہے، کہا یہی لے جاؤ، یہ بانٹ دو۔ عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑھ کے بھی کوئی اور مسکین غریب ہے؟ حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک کا نور واضح ہوا، اتنا مسکرا دیے۔ فرمایا لے جاؤ، اپنے اہل کو کھلا دو، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، یہی تمہارا کفارہ ہے، لے جاؤ، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسے اختیار بھی رکھتے ہیں جس کے لیے جو چاہیں وہ حکم شریعت ہے۔ ان کو قربانی کرنے کی اجازت دے دی کہ آپ 6 ماہ کی بکری کو ذبح کریں، ان کو کفارے کی کھجوریں خود ہی دیں، اور نہ صرف غریبوں میں تقسیم کرنا، اپنے گھر میں بانٹو، تقسیم کر دو، یہی تمہارا کفارہ ہو جائے۔ تو یہ ایسے اختیارات رکھتے ہیں، یہ مختار ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس ادب کو بیان کر دیا، ان سے آگے مت بڑھو۔ قرآن مجید میں ایک مقام نہیں ہے، کئی ایسے مقامات اور کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان احترام اور آداب کو بیان کرتے ہوئے جگہ بجگہ احکامات کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ آدمی ایمان کے اندر وہ کاملیت اختیار کر لے، ایمان اس کا کمال کو پہنچ جائے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو گر خامی سب کچھ نامکمل ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم
تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو انسان کے ایمانیات سے اس چیز کا تعلق ہے، اور آداب گفتگو کے بھی سکھا دیے، کلمات کا چناؤ اور انتخاب اس بارگاہ میں کیا جائے گا اس کے بھی آداب بیان کر دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو، راعنا مت کہو۔ یہ کیا ہے راعنا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائے۔ حضور خطاب فرماتے، اور آپ کے خوبصورت وہ کلمات ایسے ہوتے، اور یہ حسن تھا آپ کے ان کلمات کے اندر کہ اگر کوئی کلمات کو گننا چاہے تو وہ گن بھی لیتا تھا، لیکن کلمات کا تسلسل ایسا تھا کہ صحابہ کی نظریں ٹک ٹکی باندھ کر وہ ایسی توجہ کے ساتھ ان کی ذاتیں وہاں حاضر ہوتی، اور ایسا سکتہ طاری ہوتا ان پر کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ کر اڑ جائیں، انہیں خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ اس انداز سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے۔ قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو، راعنا نہ کہو، راعنا مت کہو۔ یہ راعنا کی جو ممانعت فرما دی گئی کہ اس لفظ کا یہود کی زبان میں ایک ایسا بھی معنی ہے جس میں بے ادبی کا شائبہ ہے، بے ادبی کا شائبہ ہے۔ ایمان والے تو سچی نیت سے بولتے تھے، لیکن یہ کہا کہ یہ بے ادبی کے شائبے والا لفظ جس کا عربی میں درست ہی مطلب ہے، اے ایمان والو آج کے بعد یہ کلمہ ہی نہیں کہنا، کہ تمہاری آڑ میں کوئی دوسرا کلمہ نہ بولے، وہ بے ادبی کے شائبے والا کلمہ نہ بولے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، یا رسول اللہ نظر رحمت فرما دیجئے، نظر رحمت فرما دیجئے۔ آداب کا انتظام، یہ انداز بیان کیا گیا۔ صحابہ کس قدر محتاط ہوئے اس گفتگو میں، کلام میں اور انداز میں، کہ واضح انہیں بیان فرما دیا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان اب کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں فدا کا بی امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، بنفسی انتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اپنی جان آپ پر قربان ہو، میری اپنی جان آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کا ادب اللہ نے قرآن میں یہ بھی تعلیم ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اور ایسے ان کو نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلاتے ہو، ایسے ممانعت فرماتے ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یہ ادب بیان کیا، یہ احترام بیان کیا، انہی کی بارگاہ کا یہ ادب بھی ایک بیان کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنا چاہو، ان سے کوئی بات سرگوشی کرنا چاہو،
تو پہلے صدقے کو ادا کرو، صدقہ دو، صدقے کی ادائیگی کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ستھرا ہے اگر تم جانو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم نہ پاؤ تو پھر اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فوراً صدقہ دیا اور بارگاہ رسالت میں آ گئے اور آپ سے تنہائی میں گفتگو کرنے لگ گئے۔ لیکن وہ تنہائی میں گفتگو جو کی وہ بھی دین کے احکام سیکھ رہے ہیں، دین کے مسائل پوچھ رہے ہیں، لیکن ادب یہ نازل ہوا کہ پہلے صدقہ کرو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ صحابہ کی کیفیات کچھ غمگین ہو گئیں کہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے۔ کئی صحابہ ایسے تھے کہ جو مالی طور پر کمزور تھے، مال تھا ہی نہیں، کہتے ہم تو بات نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر رحمت فرمائی کہ اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، لیکن یہ حکم نازل ہوا تھا، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ شاید حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک ہی تھے جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا، اس کے بعد اس آیت کا حکم تبدیل ہو گیا، اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن یہ ادب کا انداز بیان کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی آداب و احترام سے متعلق پوری داستانیں ہیں، ایسے واقعات ہیں، کس قدر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو بجا لائے، کس قدر لائے، اس کی پوری تفصیل ہے۔ اور ہم ان کے واقعات کو جب پڑھتے ہیں، ان کے واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوں، آپ کی بات کو سن رہے ہوں، تو ایسے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جائیں، خبر نہیں ہے ان کو۔ ایسی توجہ کے ساتھ وہ حاضر ہوتے ہیں کہ حضور جو حکم دیں اس کی اتباع کریں، اس کی اتباع کریں۔ اتنا احترام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک حلق کروا رہے ہیں حج کے بعد، تو صحابہ کی طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں حضور کے ارد گرد۔ کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بال مبارک آپ کے جسم سے جدا ہو کر زمین پر نہ گرے، بلکہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ یہ ادب بیان کیا جا رہا ہے، یہ احترام بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو صحابہ وہاں بھی چکر لگا رہے ہیں، اور ایسے کہ آپس میں کہیں لڑ نہ پڑیں، ان کا آپس میں کہیں جھگڑا نہ ہو جائے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد کے چکر لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی پانی کا قطرہ نیچے نہ گرے، ہمارے ہاتھوں پر گرے۔ اور کیا کرتے؟ مل لیتے، چہروں پر مل لیتے، چہروں پر مل لیتے۔ ایسے ان آداب کو قرآن نے نہیں بیان فرمایا کہ یہ وضو فرمائیں تو آپ قطرے لے لیں، یہ بال اگر حلق کروائیں تو آپ بال زمین پر نہ گرنے دیں۔ قرآن نے بیان نہیں کیا، حدیث نے بیان نہیں کیا، لیکن ان کی محبتوں کے جذبات ایسے تھے کہ اس پر یہ عمل کرنے لگ گئے، اور حدیث اور قرآن نے اس کو منع نہیں کیا۔ اس کا آداب کا وہ پہلو اختیار کرنا کہ جس کا حکم بھی نہ ہوا ہو واضح،
آج بہت سی چیزیں ہیں، کہتے ہیں ہاں سوال اٹھاتے ہیں، اس کا تو آپ بتائیں کہ یہ کیا ایسے قرون ثلاثہ میں ان 3 زمانوں میں ایسا کیا گیا یا کس نے کیا، یا یہ جو ادب آپ بجا لا رہے ہو یہ کس سے ثابت ہے؟ تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، اس کے لیے ثابت ہونے کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ممانت کی دلیل چاہیے کہ ممانت کہاں ہے، اور کہیں نہیں ملے گی ممانت۔ صحابہ کے یہ انداز ہمارے سامنے نمونہ ہے، سیرت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں انہی کی طرح ایمان لانے کا ہمیں حکم ارشاد فرمائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُوا بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر جیسے وہ ایمان لائے جس مثل اس طرح کا ایمان ہو، ہدایت پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور احترام۔ عروہ بن مسعود جب مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر وہ وفد لے کر مکے سے آئے تھے، لیکن جب واپسی گئے تو مکے والے انتظار میں ہیں، اور وہ ان کو جا کر کتنی باتیں کہتے ہیں کہ میں نجاشی بادشاہ کے پاس گیا ہوں، میں بڑے بڑے کیسر و کسریٰ ان کے پاس وفد لے کر گیا ہوں، لیکن میں نے ایسا ادب احترام کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا جتنا ادب اور احترام مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسا ادب کرتے؟ ان میں ایک عمل یہ بتایا گیا کہ ان کے نبی جب تھوک مبارک کو بھی زمین پر ڈالنے کا ارادہ کریں تو ان کے غلام اپنی ہتھیلیوں کو بڑھاتے ہیں، اور اس کو بھی تبرک کے طور پر اپنی چہروں پر، ہتھیلیوں پر، جسم پر مل لیتے ہیں۔ احترام کا ان کے نبی جب خطاب فرمائے تو یہ توجہ کے ساتھ ایسے سنتے ہیں، اور وہ جو حکم دیں تو یہ اس حکم کی تکمیل کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ اور انہی واقعات میں یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ وضو کریں تو وہ پانی کا قطرہ بھی زمین پر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے کہ زمین پہ نہ گرے، آپ کے مبارک جسم سے جو جدا ہو وہ ہماری ہتھیلیوں پر ہمیں مل جائے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، آج تعظیم کی بات کو شرک سے تعبیر کرتے تھے، افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اپنے نبی کی ادب اور احترام کرنے کے معاملات کو معاذ اللہ کو شرک میں ڈال دے۔ اعلی حضرت نے فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ ہمیں احترام اور ادب کا حکم چونکہ ارشاد فرمایا گیا ہے، اور یہ تعظیم یہ عین ایمان ہے، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حقیقی عاشق اور ادب و احترام کما حقہ بجا لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی موضوع کا حصہ دوم کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو آج ہم تعظیم میں شامل کریں اور کس انداز سے تعظیم کو بچا لائیں۔ کل کا پروگرام، کل کا سلسلہ قرآن کتاب ہدایت کی انشاءاللہ العزیز، اس میں ان چیزوں کا بیان بھی کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور عشرہ مغفرت کا آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کے صدقے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو اس ماہ مبارک میں جن کی مغفرتیں ہو چکی ہیں رب تعالیٰ ان بخشے ہوئے کو صدقے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔